پہلی تختی ہے حروف مدہ کی. حروف مدہ کی تختی میں 12 حروف وہ ہیں جو شروع میں جن کا ذکر آیا. ان کی ہجا میں 2 حرف ہیں. یہ زیادہ نہیں کھینچنے چاہیے اور حمزہ ساکن کا جھٹکا بھی نہیں دینا چاہیے. یہ حروف وہ ہیں کہ جن کی الٹی ہی نہیں ہو سکتی. ذرا تھوڑا سا تصور کریں ذرا صاحب. با الف زبر با کا الٹا کریے کیسے کریں گے تو بات ذہن میں آئے گی. ان کی الٹی ہی نہیں ہو سکتی. ان کا نام قرآن کرام نے مسروری لکھا ہے. ان حروف کا نام ہے مسروری. مسروری راستے مسروری. ان کی الٹی ہی نہیں ہو سکتی. اور 13 حروف ہیں ملفوظی. 13 حروف وہ ہیں جن کا نام ہے ملفوظی. ان کی الٹی ہیجے نہیں ہو. ان کی الٹی ہیجے ہو تو جائے گی لیکن محمل بے معنی ہو جائے گی بامعنی. الٹی ہیجے کرو ہو جائے گی بامعنی. میم پہلے میم بعد میں میم بیچ میں یا سیدھی کرو تب الٹی کرو تب. نون نون اور نون سیدھی سچی سیدھی سچی الٹی کرو تب سیدھی سچی بامعنی. نون نون بن گیا. واو واو کے لیجیے تو واو میں یہ 3 حروف ہیں. اس لیے مصنف علیہ الرحمٰن اسی ترتیب سے کیا دیکھو ہم سمجھ بھی نہیں پاتے. یہ ہمارا قابل جو قربانی دے گا. حروف مدہ کی تختی میں شروع میں بات کہی گئی تھی کہ حمزہ ساکن کا جھٹکا نہ لگ جائے. یہ وہی تختی ہے. اس میں 3 مقامات پر یہ غلطی ہوتی ہے. حمزہ ساکن کا جھٹکا لگ جاتا ہے. اس کو ذرا غور سے دیکھیں. ایک تو الف مدہ موقوفہ جس الف مدہ کے اوپر وقف ہو رہا ہو وہاں حمزہ ساکن کا جھٹکا لگ جاتا ہے. ایک مد عوض جس کو مد بدل بھی کہتے ہیں جب کلمے کے آخر میں 2 زبر والی تنوین پر وقف ہو رہا ہو اور وہ الف سے بدل رہی ہو وہاں بھی حمزہ ساکن کا جھٹکا لگ جاتا ہے. تیسرے وہ مقام کہ جہاں مد صلہ کھڑے زبر کے اوپر ہم وقف کرتے ہیں وہاں بھی جھٹکا لگ جاتا ہے. کیسے میں پڑھ کے بتاؤں آپ غور کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے میں غلط پڑھ کے بتاؤں گا. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها. یہ جھٹکا ہے. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا. جھٹکا لگا. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. پڑھنے والا غیر محسوس طریقے پر غلطی کرتا جاتا ہے اور محسوس بھی نہیں ہوتا. غیر محسوس مطلب یہ کہ پتہ نہیں چل پاتا پھر یہ غلطی ہو جاتی ہے. جو اگر ساری ایسے ہوں سننے والے بھی مختلف سال ایسے ہوں تو کوئی پریشانی نہیں ہوتی. اور اگر اس غلطی کو سمجھنے والے ہوں تو ان کی کبھی تو پیشانی پر بل آئیں گے کبھی آنکھیں بند کرے گا کبھی نیت ہاتھ نیچے اوپر ہونے ارے کیا کرتا ہے یہ سب ہوتا ہے. تو غلطی صحیح کیا ہے. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها. جھٹکا نہیں لگا. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. یہ بغیر جھٹکے کے یہ صحیح طریقہ. بعض حضرات ہم
حمزہ ساکن میں جہاں جھٹکا لگاتے ہیں، حمزہ ساکن میں جھٹکا لگنا چاہیے. جہاں حمزہ ساکن ہو تو اگر جھٹکا نہیں لگا تو حمزہ ادا نہیں ہوگا. لیکن اس میں ایک غلطی اور کر لیتے ہیں، وہ ہے قلقلہ. حمزہ ساکن میں جہاں جھٹکا لگتا ہے وہاں قلقلہ کر لیتے ہیں. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. قلقلہ ہو رہا، مأکول جھٹکا ہے، مأکول مأکول. عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ اقْرَأْ. یہ قلقلہ ہوا، یہ غلطی ہوتی ہے، اس کا خاص خیال رکھیں. حمزہ ساکن میں جھٹکا لگے، قلقلہ نہ ہو. عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ. تو جھٹکا لگے، قلقلہ نہ ہو. تو حروف مقطع کی تختی میں یہ غلطی ہو جاتی ہے، تو اس کا خاص خیال رکھا جائے کہ جھٹکا نہ لگے. با الف زبر با، با واو پیش با، با یا زید با، تا الف زبر تا، تا واو پیش تا یا زید وہ صحیح ہے، ایسے پڑھنا چاہیے، ایسے پڑھنا چاہیے. الف زبر ہا، ہا واو پیش او، ہا تو، یہ ہے وہ جھٹکا جو میں نے ہا پڑھا، یہ جھٹکا، یہ غلط، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اور الف زبر او، واو پیش او، یا زید الف زبر را، واو پیش را یا زید پر کرا جائے، ابھی سمجھ مشق ہو جائے. حروف مستعلیہ خاص دھیان رکھیں کہ بچہ کسی حرکت میں آگے عام طور سے زیر والے حرکت میں باری کر دیتے ہیں اور اس کا مرتبہ بھی کم ہے. سب سے بڑا مرتبہ قبولیت کا زبر، پھر پیش، پھر زیر. لیکن زیر میں جتنا باریک نہ ہو جائے تو مستعلیہ ہی نہ رہے. حروف مقطع کی تختی میں 3 قسمیں جو میں نے بھی عرض کی ہیں. اب لین کی تختی ہے، لین جلد اور نرمی سے پڑھا جائے، لین جلد اور نرمی سے پڑھایا جائے. حروف کھینچنے نہیں چاہیے، سختی بھی نہ ہو. تا واو زبر تو، ہوٹ ایک دم گول ہو جائے. اگر کہہ دیں تاؤ مجھول ہو جائے گا، تاؤ مجھول، تو تا واو زبر تو، تا یا زبر تی، تو تی، تا
یا زبر سی سو سی واو زبر رو یا زبر روی. یہ تختی نرمی سے اور جلدی سے پڑھائی جائے. دیکھیے مصنف علیہ الرحمن اس تختی میں حروف شمسی اور حروف قمری کو ذکر کیا ہے جو میں ہر پڑھ کے بتاؤں. آپ فائدے میں دیکھیں. حروف شمسی تا تا دال ذال را سا سین شین صاد ضاد طا واو لام نون. دیکھیے شروع میں حروف شمسی. کبھی شاید ہمارے ذہن میں بات آئی ہوئی یہ اس طرح ترتیب کیوں ہے. حروف قمری اس کے بعد میں حمزہ با جیم حا خا عین غین فا قاف قاف میم واو ہا یا. اس ترتیب میں حروف شمسی اور حروف قمری کی نوعیں ہیں. مصنف علیہ الرحمن اللہ ان حضرات قبروں کو امور سے منور بے شمار رحمت نازل فرمائے. ہم سمجھ بھی نہیں پاتے اور یہ قربانی دے کر لکھ کر کے چلے گئے. خیر ابھی اس تختی کے بعد میں ہمارا یہ تختی شروع ہوتی جس میں جو اب تک ہم پڑھ کر کے آئے ہیں حرف مدہ میم ساکن ململہ حرکت تنوین مد صلہ وہ سب یہاں آئے. حروف مدہ کی تختی کے بعد میں کھڑے زبر کی تختی ذرا دیکھیے. لین سے پہلے با کھڑا زبر با. دیکھو بتائیے با کون سے قاعدے کا حرف ہے. نون ساکن تنوین میں با کون سے قاعدے کا حرف ہے. آپ سب کہیں گے ابدال یا اقلاب. تو یہاں مصنف علیہ الرحمن نے با کو ابدال کا حرف گنوایا. اس کے بعد میں ہے یا را میم لام واو نون. یہ کیا ہے یرملون. ادغام باغنہ و بلاغنہ ادغام کے حروف گنوائے حضرت نے. اس کے بعد میں حمزہ ہا عین ہا غین خا حروف حلقے کا ذکر کیا ہے یہاں پہ دیکھیے. اس کے بعد میں تا تا جیم دال دال سا سین شین صاد ضاد طا وا فا قاف کاف. یہ فائدہ حروف گنوائے ہیں. سب نون ساکن تنوین کے سارے قاعدے گنوا دیا حضرت نے اس ترتیب میں دیکھیے.